ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिलत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तालीमी इश्तराक से मौलाली इलाके में मदरसे प्लस का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिलत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खानदान की जिम्मेदारी की वजह से तालीम को तर्क करने वाले बच्चों और माली मुश्किलात के चलते फीस की अदायगी न करने पर स्कूल से निकाले गए बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के इक़दाम कर रहा है। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिलत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम पीर को मस्जिद आलमगीर मीरपेट मौला अली इलाके में मदरसा प्लस स्कूल की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। तामीर मिलत जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर अहमद और चेयरमैन शाहीन ग्रुप अब्दुल खदीर ने मदरसा प्लस स्कूल के इफ्तिताह की तफसीलात बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मौलाली मस्जिद आलमगीर में एक नई शाख मदरसा प्लस की क़ाइम होने जा रही है, उसका इफ्तिताह है। मदरसा प्लस में मदरसे से फ़ारिग़ बच्चे, मदरसे के ड्रॉप आउट बच्चे और उसके अलावा जनरल स्टूडेंट्स जो कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ पर रहने खाने का इंतज़ाम मजलिस तामीर मिल्लत के ज़रिए हो रहा है। और ये हमारी 53rd ब्रांच है। मुल्क भर में 52 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और 2000 से ज़ायद हुफ़ाज़ और ड्रॉप आउट इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मंसूबा ये है कि मदारिस रहने खाने का इंतज़ाम करें, ज़ाहिर है अवामी ताउन से होता है, और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अवामी ताउन से वहाँ पे टीचर का इंतज़ाम करते हैं और टीचर की ट्रेनिंग देते हैं। और शाहीन का एक जो खुसूसी प्रोग्राम है AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी हमको ड्रॉप आउट बच्चों को वापस मदरसा स्कूल से जोड़ने का 15 साल जो तजुर्बा है, निहायत ही कामयाब तजुर्बा है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। या NIOS उर्दू मीडियम के ज़रिए उनको सिर्फ 18 महीने में 10th पास कराया जाता है और इसको हम आम करना चाह रहे हैं। हर बड़े मदरसे में जहाँ कहीं गुंजाइश है, थोड़ी जगह खाली है, रिहाइश के लिए हॉस्टल के लिए जगह खाली है, तो वहाँ के मुंतज़िमीन से हम रिक्वेस्ट करके ये शोबा मदरसा प्लस का शोबा शुरू करा रहे हैं और इसको प्रमोट करना चाहते हैं। वो ऐसे बच्चे जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, उनको 3 महीने के अंदर अंदर 10th में बैठने समझने के काबिल करते हैं। इस तरीक़े को हम स्कूल्स में भी क़ायम करना चाहते हैं। ये डिपार्टमेंट, स्पेशल डिपार्टमेंट जो शाहीन के 35 साल के तजुर्बे की बुनियाद पे जो बना है, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU एकेडमिक ICU, इसको हम स्कूल्स में क़ायम करने में मदद देना चाहते हैं और स्कूल्स को ट्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स छोटी क्लास से ऊपर बढ़ते हैं, 8th 9th तक पहुंच जाते हैं और उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस नहीं आते, तो उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करने के लिए AICU काम करता है। और AICU का तरीक़ाकार ये होता है कि एक टीचर और 6 बच्चे होते हैं। जनरल क्लास में से कमज़ोर बच्चों को लाया जाता है AICU में, वहाँ पे उनकी रियाजी और ज़ुबानों को, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके वापस क्लास में भेजते हैं। इस तरह से बच्चे ड्रॉप आउट होने से बच जाते हैं। लोगों का कहना होता है कि गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं, मैं इसको नहीं मानता, 35 साल से इस बात का इनकार करता हूँ। गुर्बत की वजह से भी ड्रॉप आउट होते हैं, वो बहुत कम तादाद में 10, 15, 20% गुर्बत की वजह से होते हैं। ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद ज़्यादा है हमारे शहरों में, ख़ास तौर पे हैदराबाद और पुराने शहर में ऐसे बॉयज़, बहुत ज़्यादा बॉयज़ हैं जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनको ताकतवर बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम पूरे शहरियान हैदराबाद और इलाके के अतराफ़ के अज़ला के ज़िम्मेदारों से, फ़िक्रमंद हज़रात से, उलमा इकराम से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की निशानदेही करें और हम तक पहुँचाएँ। शाहीन के ब्रांचेस हैदराबाद में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर बच्चों को पहुँचाएँ, तामीर मिल्लत की दफ्तर को पहुँचाएँ। हम उनके रहने खाने का पूरा तालीम और मियारी तालीम के साथ उनकी खिदमत करेंगे और उनको 11th में एडमिशन के काबिल बनाकर भेजेंगे। ज़िंदगी स्कूल नहीं गया, फर्स्ट स्टैंड में जाके वापस आ गया था, फिर नहीं गया कभी, ऐसे बच्चों को लेकर हम उनकी खिदमत करके हम ज़्यादा खुश होना चाहते हैं। इसका हमारे पास तजुर्बा है। अभी बीदर में 700 से ज़ायद ऐसे बच्चे मुल्क भर के हैं जो बदल रहे हैं। आम तौर पे एक फ़ैशन है
9th میں بچوں کو نکال دیتے ہیں، سو کالڈ انٹرنیشنل اسکول، ریپیوٹیڈ اسکول ہیں، 9th میں نکال دیتے ہیں۔ ہم کبھی کسی بچے کو اس کی تعلیمی معیار کی وجہ سے انکار نہیں کرے، بلکہ بچہ کبھی زندگی میں پین کا استعمال نہیں کیا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے، اس کو ہم زیادہ خوشی سے لیتے ہیں، اور ایسے بچوں کے لیے پورے ملک بھر میں برانچز شروع ہو رہے ہیں، اور کوئی بچہ بھی نہ چھوٹے، اس کی ہماری خواہش ہے۔ فیچر صرف یہ ہے کہ اب جیسا حیدرآباد کے لوگ ہیں تو ہمارے برانچز حیدرآباد میں ہیں، شاہین کے اکیڈمیز ہیں، جونیئر کالج ہیں، وہاں پہنچیں، یا تعمیر ملت کے دفتر پہ بچے کے ساتھ پہنچیں، نام لکھا دیں، انشاءاللہ بچے کو امیڈیٹ ایڈمیشن لیا جائے گا۔ مولالی میں کرائیں گے، پھر معین آباد میں بھی ہے، اور بھی ایسے سنٹر ہیں۔ سلاخ پور میں ایک سنٹر گزشتہ 8 مہینے سے چل رہا ہے۔ ہماری ویب سائٹ madrasa+.org پہ وزٹ کیجئے، ساری تفصیلات ملیں گے۔ ملک کے تمام بڑے علماء اکرام اس کی تائید و ستائش کر رہے ہیں اور اس کو پھیلانے کے قائل ہیں۔ ہم اس کو ہر بچے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے نسل ہی اصل ہے، یہ نسل کو طاقتور بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے ہم کو، صرف NIOS میں بیٹھنے کے لیے بچے کے لیے جو ایڈمیشن لینے کے لیے جو ڈاکومنٹ ہیں اس کی ضرورت پڑتی، ظاہر ہے آدھار کارڈ ہے، فوٹو ہے، رہائش کی پروف وغیرہ ہے، یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایڈمیشن کے بعد بھی اس پروسیس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، ایڈمیشن کے وقت بھی یہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے سینٹرز پہ تمام لوگوں کو ملیں گے، اور ہماری ویب سائٹ پہ اور بھی اور اس سے زائد اس کے تفصیلات مل سکتے ہیں۔ میں اسکول سے نکالیے ہوئے بچے، یا اندیشہ ہے بچے کی تعلیمی صورتحال ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے، اس کی بنیادیں بیسک ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہونے کا اندیشہ ہے، ایسے بچوں کے لیے ہم بیدر میں ایک ویری اسپیشل بیچ بنائے ہیں، اس کا نام رکھے ہیں فاؤنڈیشن کورس۔ بچے ہمارے پاس نارتھ انڈیا سے آتے ہیں، 10th پاس کر کے آتے ہیں، جب ان کو ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ 11th میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کا 11th کا ایڈمیشن کینسل کر کے فاؤنڈیشن کورس ایک الگ سے بیچ بنایا ہے، اس میں بچوں کو امپروو کرتے ہیں۔ 9th فیل انڈیا بھر کا بچہ، 10th فیل انڈیا بھر کا بچہ، ان کو موقع ملے گا۔ ہر ڈراپ آؤٹ بچے کو ہم پھر سے ایجوکیشن اسکول میں جوڑنے کی کامیاب کوشش کر رہے ہیں، اور اس ماڈل کو پورے انڈیا بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ملک بھر کے اسکول مینجمنٹ وزٹ کر رہے ہیں، ہم ویلکم کریں گے، جو بھی آ کر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وزٹ کرائیں گے، وہ ہمارے مہمان رہیں گے، اور اس کے ساری تفصیلات AICU کے اور ڈراپ آؤٹ بچوں کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے، پورا کانسیپٹ مٹیریل، ٹیچنگ مٹیریل کے ساتھ ماڈل ان کو پیش کریں گے۔ ہم مینجمنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں۔ جیسا ہمارے معزز عبدالقدیر صاحب نے، جو شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مدرسہ پلس کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سے کل مجلس آپ واقف ہے کہ حیدرآباد کی آپ کی اپنی جماعت ہے، اور پچھلے 75 سال سے یہ کام کر رہی ہے، اور 75 سال سے ایجوکیشن میں بچوں کو اسکالرشپ دینا وغیرہ کا کام تو جاری تھا۔ لیکن مولالی میں کافی عرصے سے ایک مدرسہ چلتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں وہ مدرسہ بند ہو گیا تھا۔ پھر خدیج صاحب کے مشورے پہ ہمارے صدر محترم نے وہاں پھر مدرسہ پلس کے عنوان سے اسکول قائم کرنے کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ جس کا افتتاح آج ہے۔ یہ بڑی خوشی اور خوشائند بات ہے، اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ ایسے بچوں کے لیے جو بالکل کبھی پڑھے ہی نہیں، اسکول کو نہیں گئے، یا اسکول کو جاتے ہوئے 5ویں 6ویں تک چھوڑ دیا، کوئی آٹو چلاتے تھے، رکشہ چلاتے تھے، یا کوئی بھی ایسا کرتے تھے، ایسے بچوں کے لیے بھی یہ بڑی سہولت کی چیز ہے۔ کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہوگا کہ شاہین والوں نے کوشش کی اور اس میں کچھ کامیابی ملی۔ ابھی بتایا تھا کہ 2000 سے زیادہ بچے ایسے پڑھ رہے ہیں، تو حیدرآباد میں پہلی مرتبہ موقع ہے کہ اس طرح سے شاہین والوں کے ساتھ ہم نے اسکول شروع کیا ہے، اور جس میں ابھی میں نے بتایا کہ ایک پیسہ اس میں نہیں لیا جائے گا، نہ بچوں کو کھانے کے، اور انشاءاللہ 30 اسٹار کا کھانا دیا جائے گا، رہنے کے لیے شاندار فیسلٹیز انشاءاللہ بچوں کو مہیا کی جائے گی، جو 4:30 عصر میں اس کا افتتاح ہے مولالی میں۔ تو بات یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کریں، ان کے ماں باپ کو اس طرف راغب کرے، کیونکہ یہ ان کے لیے گولڈن چانس ہے۔ میں اس سے پہلے بھی گیا تھا ادھر، تو وہاں دیکھا کہ کئی ایسے بچے جو کبھی پڑھے نہیں تھے، حافظ کا کورس کیا، عالم کا کہ ان کو انگلش میتھس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے بچے بھی MBBS کریں۔ یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم حیدرآباد میں شروع کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم ملت کا، کہ قوم کو، ملت کو تعلیم میں آگے کیا جائے۔ خلیل اللہ حسنی صاحب آپ جانتے ہیں کہ انوار علوم کے پرنسپل تھے، جو تعلیم ملت کے بانی تھے، انہی کی کوششوں پہ پرنسس شہکار کالج قائم کیا گیا، اور انہی کی کوشش سے انوار علوم جو جونیئر کالج تھا، ڈگری کالج کے میں وہ انہوں نے خلیل اللہ حسنی صاحب نے بنایا، انہی کی کوششوں سے یہ تعلیم ملت قائم ہوئی، اور تعلیم ملت پورے ہندوستان میں کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہاں کا اگر ایکسپیرینس ٹھیک رہا
تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی راجستھان وغیرہ میں بھی ہم انشاءاللہ شاہین والوں کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ راجستھان میں بھی ہم ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں، وہاں موجودہ سچویشن میں ارتداد کا کام ہو رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں اور اتنی جہالت ہے راجستھان مدھیہ پردیش میں کہ جس کا میں بتا نہیں سکتا، تعمیر وہاں کام کرتی ہے. انشاءاللہ اگر یہ ہمارا کامیاب رہا تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہٹ کر راجستھان میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، اتر پردیش میں بھی، دیگر مقامات پہ بھی انشاءاللہ تعالی شاہین کے ساتھ اس قسم کا کام کیا جائے گا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد.